میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز موصول ہو سکیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے ڈاکٹر مظہر وارث۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آج ہم شروع کریں گے اپنا بہت ہی اہم موضوع کہ جوپیٹر جو ہے یہ پائسس کے اندر داخل ہو رہا ہے اور یہ پائسس کے اندر 14 مئی کو داخل ہوگا۔ اور جوپیٹر جو ہے یہ نظام شمسی میں ایک ایسا سیارہ ہے جسے سعد اکبر مانا گیا ہے اور اس کو جو ہندو لوگ ہیں وہ خوش شمسی کا دیوتا بھی مانتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو 12 بروج کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوں گے وہ آج ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے، اور اس میں جن کے جو بروج ہیں انہی سے ریلیٹڈ ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں جو پہلا برج ہے برج حمل۔ برج حمل والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کے 9ویں اور 12ویں گھر کا یہ مالک ہے۔ اب یہاں پر کیا ان کے لیے پازیٹیو چیزیں ہوں گی؟ نمبر 1 ان کے لیے امیگریشن، اگر ان کو امیگریشن نہیں ملی تو ان کو امیگریشن مل سکے گی۔ اگر ان کی ہائر سٹڈیز چل رہی ہے تو ہائر سٹڈیز کی جو ریسرچ تھیسس ہے وہ اپروو ہو سکے گا۔ اگر یہ فورن میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ان کو ایڈمیشن مل سکے گا، اور اگر یہ پرماننٹ ریزیڈنسی امیگریشن کے ایشوز چل رہے ہیں تو وہ ان کے حل ہو سکیں گے، ان کو پرماننٹ ریزیڈنسی مل سکے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج ثور والے افراد۔ برج ثور والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کے یہ 8ویں اور 11ویں گھر کا مالک ہے۔ یہاں پر ان کی اگر کوئی وراثتی جائیداد ہے اس حوالے سے کوئی ایشوز آ رہے ہیں اور پراپرٹی نہیں مل رہی وہ وراثتی، تو وہ ان کو وراثتی پراپرٹی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دوسرا ان کی اگر ارننگ ریسورسز کی بات کریں، ارننگ ریسورسز ان کے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ارننگ ان کی مزید بڑھے گی، ان کو فائدہ ہوگا۔ اور دوستوں کے اندر ان کا جو ہے ایک سٹیٹس مزید امپروو ہونے جا رہا ہے، بڑھنے جا رہا ہے، اور اس حوالے سے ان کی لک بھی بہت زیادہ ان کو سپورٹ کر سکے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج جوزا۔ برج جوزا والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کے 7ویں اور 10ویں گھر کا مالک ہے یہ۔ تو بزنس سے ریلیٹڈ ان کو کامیابیاں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور جن کی میرج نہیں ہوئی ان کی میرج ہوتی نظر آ رہی ہے، جن کی ڈیلے ہو رہا ہے کوئی اسی حوالے سے میرج کے معاملات وہ فائنلائز ہو سکیں گے۔ اور جاب کے حوالے سے ان کے لیے بہت اچھا ٹائم پیریڈ چل رہا ہے، جاب کے معاملات بہتر رہیں گے، اچھی جگہ پروموشن، پوسٹنگ، اچھی جاب ملنا اور کوئی ایوارڈ، کوئی ان کا نام مرتبہ عزت کے اندر اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس حوالے سے ان کے لیے بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان۔ برج سرطان والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کے 6 گھر کا لارڈ ہے اور ان کے 9ویں گھر کا لارڈ ہے۔ تو 6 ہاؤس اگر ان کی کوئی لٹیگیشن چل رہی ہے اور ان کا کوئی ڈیسیجن آتا ہے تو وہ ان کے حق میں ہوگا، اور اسی حوالے سے ان کے کوئی لونز وغیرہ کے پرابلم چل رہے ہیں تو وہ بھی ان کے پرابلم حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اگر ان کے بیرون ملک سفر کی بات کر لیں، ان کی ہائر سٹڈیز کی بات کریں، امیگریشن کے میٹرز کی بات کریں، تو ان تمام میٹرز کے اندر ان کو کامیابی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ان کے یہ تمام میٹرز بہتر رہیں گے، اس کے اندر ان کو کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد۔ برج اسد والے افراد کا ہاروسکوپ کے اندر اگر دیکھیں تو یہ 5 اور 8 کا لارڈ ہے۔ تو یہاں پر ایسے افراد جن کے ہاں اولاد نہیں ہے ان کی اولاد انشاءاللہ اولاد کی خوشخبری سننے کو ملے گی، اور ایجوکیشن میں بہت زیادہ زبردست کامیابیاں ملتی نظر آ رہی ہیں۔ لو میرج ہونے کے ان کے بہت زیادہ امکانات نظر آتے ہیں، اور وراثتی پراپرٹی جو ہے ان کی یا کوئی انشورنس کلیم ہے جو پھنسا ہوا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ان کا کلیئر ہوگا، ان کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج سنبلا۔
برج سنبلہ والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کے 4th ہاؤس کا اور 7th ہاؤس کا یہ لارڈ ہے. تو 4th ہاؤس سے ریلیٹڈ یعنی پراپرٹی سے ریلیٹڈ میٹرز ان کے بہتر ہوں گے. پراپرٹی اگر سیل نہیں ہو رہی سیل ہو سکے گی. اگر پراپرٹی پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو وہ پراپرٹی پرچیز کر سکیں گے. اور اسی طریقے سے اگر ان کی میرج کی بات کریں, ان کی میرج نہیں ہو رہی یا ایشوز آ رہے ہیں تو ان کی میرج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. میرج کے معاملات بہتر رہیں گے. اگر کوئی کشیدگی, ناراضگی, لڑائی جھگڑا چل رہا ہے تو وہ بھی ان کا سارٹ آؤٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں برج میزان. برج میزان والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کے 3rd اور 6th کا یہ لارڈ ہے. یعنی اگر ان کے کوئی ویزے کے حوالے سے ایشوز آ رہے ہیں اور کوئی آبجیکشن ہے تو وہ ان کے ریموو ہو سکیں گے. اسی طریقے سے ان کی لیٹیگیشن کے میٹرز بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں. اگر ان کا ڈیسیجن ہو جاتا ہے اسی ٹائم پیریڈ میں تو ان کی فیور میں ہو سکے گا. اور ساتھ ہی ان کی جو لونز ہیں, قرضہ جات ہیں, وہ قرضہ جات کے میٹرز بھی سارٹ آؤٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں برج عقرب کی. برج عقرب والے افراد کے لیے یہ بہت پازیٹیو رہے گا. ان کے 2nd ہاؤس کا لارڈ ہے اور ان کے 5th ہاؤس کا لارڈ ہے. ان کا جو فائنانس ہے یہ فائنانس ان کا امپروو کرے گا, بہتر ہوگا. کہیں پیسے پھنسے ہوئے ہیں تو ان کو پیسے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اسی طریقے سے ان کی اولاد کے میٹرز کو دیکھیں, اولاد کے میٹرز ان کے بہتر رہیں گے. اولاد کے معاملات میں امپرومنٹ ہوگی ان کی ہیلتھ کے حوالے سے. اگر اولاد نہیں ہے تو اولاد انشاءاللہ ہو سکے گی. اور ایجوکیشن کے میٹرز بہتر رہیں گے. محبت کے معاملات بھی ان کے بہت پازیٹیو اور اچھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں برج قوس کی. برج قوس والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کے پہلے گھر کا اور چوتھے گھر کا لارڈ ہے. تو اس حوالے سے ان کی اگر ہیلتھ کے ایشوز چل رہے ہیں تو ہیلتھ کے ایشوز بہتر ہوں گے. اگر لانگ ٹرم کوئی ڈیزیز ہے تو اس کے اندر بہت زیادہ امپرومنٹ نظر آ رہی ہے. اور اگر ان کی پراپرٹی کی بات کریں, پراپرٹی کی میٹرز کے حوالے سے بھی ان کے لیے یہ بہت اچھا ٹائم ہے. پراپرٹی سیل کرنا, پرچیز کرنا, کنسٹرکشن کرنا, یہ ان کے لیے بہت ہی اچھا ٹائم پیریڈ رہے گا. اب ہم بات کرتے ہیں برج جدی. برج جدی والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو یہ 3rd اور 12th کا لارڈ ہے ان کا. ان کے ویزے کے میٹرز, ویزے کے اوپر آبجیکشن یا کانٹریکٹ کرنا, اس حوالے سے یہ ٹائم پیریڈ ان کے لیے بہت اچھا, بہت سوٹیبل رہے گا. اور ایسے افراد جو فارن میں رہ رہے ہیں, امیگریشن کے میٹر ریزالو نہیں ہو رہے, امیگریشن پرماننٹ ریزیڈنسی نہیں مل رہی, تو یہ ٹائم پیریڈ ان کے لیے بہت اچھا ہوگا. اس ٹائم پیریڈ میں ان کو ریزیڈنسی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں برج دلو. ان کے لیے دیکھیں تو ان کے 2 اور 11ویں گھر کا مالک ہے. ان کے لیے بہت اچھا رہے گا, بہت پازیٹیو رہے گا. ان کے فائنانس بہت زیادہ امپروو کرے گا. فائنینشیل میٹرز میں بہتری آئے گی. اگر کہیں سے کوئی ارننگ لینی ہے, پیسے لینے ہیں, تو وہ پیسے ان کو ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں برج حوت. برج حوت والے افراد کے لیے دیکھیں تو یہ ان کے پہلے گھر کا اور 10ویں گھر کا لارڈ ہے. اس حوالے سے ان کی ہیلتھ کے حوالے سے, ان کے امپورٹنٹ پروجیکٹس کے حوالے سے یہ بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے. اور ان کی جاب کے حوالے سے یہ بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے. جاب کے اندر بہتری, جاب کے اندر پروموشن, اچھی جگہ پوسٹنگ, یا اگر جاب نہیں ہے تو اچھی جگہ جاب کا مل جانا, یہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں. اور نام, عزت, مرتبہ, اس حوالے سے کوئی آپ کو ایوارڈ دیا جا سکتا ہے, کوئی سرٹیفکیٹ, کوئی اس طریقے سے یہ چیزیں ہوتی نظر آ رہی ہے. تو یہ تھے جوپیٹر کے ممکنہ جو اثرات ہیں وہ 12 بروج کے اوپر. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.